مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ دلانا مقصد ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارے مفادات ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ضروریات ہیں، تو ہم یہ سوچیں کیا ان لوگوں کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے مفادات، ان کے ضروریات نہیں تھے اور ہمارے برابر تھے، بلکہ ہم سے بڑھ کر کے تھے، کیونکہ آج ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں اتنے وسائل ان لوگوں کے پاس نہیں تھے۔ کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، سواری کے لحاظ سے، کمائی کے لحاظ سے، جتنے وسائل آج ہیں اتنے وسائل اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن ضروریات ان کی بھی تھیں۔ کھانا انہوں نے بھی کھانا تھا، گرمی سردی سے بچنے کے لیے لباس کا، مکان کا، اس کا تقاضا ان کا بھی تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا اور اپنی اولاد کے لیے جو فکر کی ہے وہ دنیاوی چیزوں کی نہیں، وہ اخروی چیزوں کی ہے۔ ان کے مال کی نہیں، ان کے اعمال کی ہے، ان کے اعتقادیات و نظریات کی ہے۔ دیکھیے، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد ہی کے لیے بظاہر انسان ساری صلاحیتیں لگاتا ہے۔ جس کے بھی پوچھو، کوئی بھی انسان آپ کو ملے شادی شدہ بچوں والا، تو وہ یہی کہے گا، وہ جی ہم تو ان کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو جتنی محنت کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، جو رات دن محنت کر رہے، انہی کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو ہر بندہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا۔ مکان بنا رہے ہیں بچوں کے لیے، فیکٹری لگا رہے ہیں بچوں کے لیے، کارخانہ لگا رہے ہیں بچوں کے لیے، رات دن محنت مزدوری، کوئی بینک بیلنس اکٹھا کر رہے ہیں بچوں کے لیے۔ تو گویا کہ وہ آپ کو یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں تو سارا کچھ بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اور وہی بچہ، ماں باپ بچوں کرتا ہوا چلا گیا، اب بچہ بچوں والا ہو گیا، اب وہ بیچارہ بچے کرتا وہ چلا جائے گا، پھر اس کے بچے بچوں والے ہو جائیں گے، پھر وہ بھی یہی بچے کرتے چلے جائیں گے، یوں سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے باپ نے میری فکر کی، میں نے اپنے بچوں کی فکر کی، انہوں نے اپنے بچوں کی فکر کی، یوں چلتے چلاتے چلے جا رہے ہیں، ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ کوئی بھی نہ اپنے لیے قبر کی فکر کر رہا ہے اور نہ اپنے بچوں کے لیے قبر کی فکر کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول تو یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے بھی مسلمان بنا دے اور میری اولاد میں سے بھی مسلمان امت بنا دے، یہ دعا تھی۔ اس کے بعد پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان دونوں کی وصیت آئی کہ اپنی اولادوں کی یہ وصیت کی ہے کہ تمہاری موت اسلام ہی کی حالت میں آئے، اس کے علاوہ کسی حالت میں تمہیں موت نہ آئے، تم اس اسلام کی حالت پر ایسے پختہ ہو جاؤ کہ تمہارا مرنا، جینا، اوڑھنا، بچھونا اسلام ہی بن جائے، ہر حال میں اسلام والے رہو گے تو جب بھی موت آئے گی تو اسلام کی حالت میں آئے گی۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ان سارے حضرات نے اپنی اولاد کو موت کے وقت بھی جانچا، پرکھا۔ جیسے ہم امتحان لیتے ہیں، استاذ امتحان لیتا ہے کہ میں نے زندگی بھر جو آپ کو سبق پڑھایا یاد ہے کہ نہیں ہے، موت کے وقت بھی اپنی اولاد کو جانچا، اپنی اولاد کو پرکھا، تو اس بات میں کہ یہ بتاؤ اب میرا تو آخری وقت ہے، میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، میرے بعد تم کس کی پوجا پاٹ کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہارا قبلہ کیا ہوگا، تمہاری توجہ کا مرکز کیا ہوگا، تمہاری محنت کا مرکز کیا ہوگا، دنیا ہوگی یا آخرت ہوگی، اللہ ہوگا یا مخلوق ہوگی؟ یہ اولاد کی زندگی بھر ایک تربیت کی، اب جاتے وقت بھی ان کو جانچ رہے ہیں کہ ہم نے جو اولاد کی تربیت کی ہے
توحید سکھلائی ہے، خدا کا راستہ سکھلایا ہے، اللہ کی محبت سکھلائی ہے، اللہ سے تعلق سکھلایا ہے، آیا وہ سبق ان کے اندر پختہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آخر میں بھی پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ ہم تو جا رہے ہیں دنیا سے، لیکن ہمارے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ یعنی عبادت کا مطلب تمہاری ساری محنت کا مرکز کیا ہوگا؟ آیا تم دنیا کے لیے کرو گے تو تمہارا کعبہ قبلہ سب کچھ دنیا بن گئی، اور اگر تم خدا کے لیے کرو گے تو پھر تمہارا کعبہ قبلہ خدا بن گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر ہمیں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے آگ سے بچانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور جس کو اپنا سمجھتے ہو، بہن بھائیوں کو اپنا سمجھتے ہو، اعزاء اقارب کو اپنا سمجھتے ہو، اولاد کو اپنا سمجھتے ہو، بیوی کو اپنا سمجھتے ہو، جن اعزاء کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یاروں کو اپنا سمجھتے ہو کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں، تو ان کو جہنم سے بچانے کی محنت یہ بھی تمہارے ذمے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان، قبے، قبیلے، اقربین، رشتہ داروں، قریب والوں کو گناہ، کفر کے انجام بد، شرک کے انجام بد، گناہ کے انجام بد سے ڈراؤ کہ اگر شرک پر موت آ گئی تو انجام بڑا برا ہوگا، کفر پر موت آ گئی انجام بڑا برا ہوگا، گناہ کرتے کرتے اگر مرے تو انجام بڑا برا ہوگا، ان کو ڈراؤ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہو۔ جیسے اگلے دن میں نے کہا تھا، نبی کو جو حکم ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ پہلے بھی کرتا تھا، اب حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس پر استقامت کرنی ہے، مرتے دم تک اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو نماز کا حکم کرتے رہیے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، میرے ذمے ہے، آپ کے ذمے ہے، ہر بندے کے ذمے ہے کہ اپنے اہل خانہ کے، جہاں کپڑے کی ضرورت آپ کے ذمے ہے، ان کے کھانے کی ضرورت آپ کے ذمے ہے، ان کو چھت فراہم کرنا آپ کے ذمے ہے، وہ بیمار ہو جائیں علاج معالجہ آپ کے ذمے ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے، دین پر عمل نہیں کرتے، پھر ان کی اصلاح بھی آپ کے ذمے ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جی ان کی روٹی تو میرے ذمے ہے، اگر میرا بچہ بھوکا ہوا محلے میں میری بدنامی ہو جائے گی، یہ تو بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا، یہ بڑا نالائق اور نااہل ہے۔ میری بیوی اگر باہر چلی گئی اور اس نے کہا ہمارے گھر تو آٹا ہی نہیں ہے، ہمارے گھر تو کوئی پکانے کو ہے ہی نہیں، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ میرا بچہ اگر کپڑے کے بغیر ننگا ہوا، لوگوں نے کہا اچھا شادی کے موقع پر بھی اس کے گھر میں کپڑے نہیں ہیں بچوں کے، بیوی نے کہہ دیا ہمارے پاس تو کچھ تھا نہیں، ہم نے کپڑے بنائے نہیں، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ اگر میرے بچے چھت فراہم نہ کر سکا ان کو، میری تو ناک کٹ جائے گی۔ تو وہاں تیری ناک کٹتی ہے جس وقت وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ پھر کتنی عجیب سی بات ہے، یہاں تفسیر کے اندر لکھا ہے، میں ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، کہ ایک آدمی اپنے بچے کو گرمی کے موسم میں دھوپ میں کھڑا دیکھے تو دوڑ کے آتا ہے، وہ اللہ کا بندہ، دھوپ ہے، زمین گرم ہے، کیا کر رہا ہے؟ بچہ جل گیا، بچے کے پاؤں جل گئے، ماں کو بھی غصے ہوگا، بڑے بہن بھائی غصے، تم نے خیال نہیں کیا بچے کا، وہ دیکھو دھوپ میں جل رہا تھا۔ لیکن یہی سارے اگر جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دھوپ کی فکر ہے، اس سے بچے کو بچا رہا ہے، لیکن جہنم کی آگ سے نہیں بچا رہا، چھوٹی تکلیف سے بچا رہا ہے، لیکن اسے کلاشن کوف کی گولی لگ رہی ہے، کہتا ہے پرواہ بھی نہیں ہے، جہنم سے بچا نہیں رہا اللہ کا بندہ، اصل چیز تو جہنم سے بچانا ہے، اس کی فکر کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کا یہ ہمارے اوپر حق بنایا ہے، اہل خانہ کا ہمارے اوپر حق بنایا ہے کہ ہم ان کے دین، ان کے ایمان، ان کے اسلام، ان کے دین پر اعمال، اعتقادیات، اخلاقیات، اس کی ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن
खड़ा करके पूछा जाएगा घर के सरबराह से कि तेरे महतात ये जो अफराद थे, इनकी आखरत के लिए तूने क्या किया था, इनकी कब्र के लिए तूने क्या किया था। जब तक एक एक का जवाब नहीं देगा, पाँव भी नहीं हिला सकेगा, अल्लाह एक एक के बारे में हर घर के सरबराह से पूछेंगे। और ये आसान भी है, सारी दुनिया का ठेका लेना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हम में से हर बंदा अगर अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो फिर सारा मोहल्ला ठीक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब मैं अपने घर को ठीक कर लूँगा, दूसरा अपने घर को, तीसरा अपने घर को, चौथा अपने घर को, मोहल्ले के हर घर का सरबराह अपने घर की जिम्मेदारी लेगा तो पूरा मोहल्ला ही दीनदार बन जाएगा। इस तरह दीन पूरे माहौल में, मुआशरे में फैलाना, पहुँचाना आसान है बनिस्बत इसके कि एक बंदा बेचारा पूरे मोहल्ले में काम करे, एक बंदा बेचारा पूरे इलाके में काम करे, पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, पूरी तहसील, पूरे ज़िले में। उसके लिए तो मुश्किलात हैं, लेकिन अगर हर बंदा अपने महतातों की जिम्मेदारी ले ले तो फिर मुआशरे को दीनदार बनाना आसान है। इसलिए औलाद का ये हक है। तो यहाँ भी फरमाया गया है कि अम कुंतुम शुहदा, क्या थे तुम हाजिर, इज़ हज़रा याकूब अल मौत, उस वक़्त जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया। इज़ क़ाला, जब फरमाया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, ले बनी है अपनी औलाद को, मा ताबुदून मिन बादी, किसकी पूजा पाठ इबादत करोगे तुम मेरे बाद। क़ालू, तो औलाद ने जवाब दिया, नअबुदु इलाहा का, हम उसी की करेंगे जिसकी तू करता रहा है। तो गोया अन्नास वाला दीन मुलूक में एक हदीस है कि लोग अपने से बड़े के दीन पर हैं। किसी भी इलाके का नंबरदार दीनदार हो, जो उस इलाके का सरबराह है, चौधरी है, MNA है, MPA है, बड़ा है, या फ़र्ज़ करो आज की ज़ुबान में किसी इलाके में थानेदार नेक आ जाए तो वो पूरा थाना ही ठीक हो जाएगा, पूरा उस थाने का एरिया ही ठीक हो जाएगा। दीन के लिए, इस्लाह के लिए दो तरीके हैं, एक है ऊपर से ठीक हूँ, एक है नीचे से ठीक हूँ। मेहनत दोनों की बिल्कुल बजा है, नीचे से की मेहनत करनी चाहिए और ऊपर से मेहनत। लेकिन जो तजर्बा या दीन में जो वक़ू हुआ है वो ऊपर वालों से ठीक होके हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ऊपर थे, वो ठीक हुए, नीचे को ठीक किया है। ऊपर वाला ठीक था, अबू बकर ऊपर थे, वो ठीक थे, नीचे मुआशरा ठीक हुआ है। हज़रत उमर ऊपर थे, वो ठीक थे, खलीफा थे, नीचे मुआशरा ठीक हुआ है। ऊपर वाले ठीक न हों तो अन्नास वाला दीन मुलूक में कहा गया है। कहीं ये नहीं कहा गया है कि बादशाह रियाया की तरीके पर है, बल्कि रियाया बादशाह के तरीके पर है। मैंने एक सुना था एक आलिम दीन से कि सदर ज़ियाउल हक थे ना अपने दौर में, कमज़ोरियाँ हर इंसान में होती हैं, उसमें भी काफ़ी सारी थीं, लेकिन वो मांग यहाँ निकालता था सीधी दरमियान में। ये साइड वाली जो अंग्रेज़ वाली कहते हैं वो निकालता था, वो ये दरमियान सीधी निकालता दरमियान में। तो उस वक़्त के नौजवानों ने भी ये डिज़ाइन बना लिया था कि वो भी मांग सीधी निकालते थे। को जी बादशाह सदर साहब ये निकालते हैं तो फिर हम क्यों ये निकालें। हालांकि उसने कहा तो किसी को नहीं है, लेकिन खुद ब खुद वो क्या है माहौल के अंदर, अन्नास वाला दीन मुलूकिम, लोग अपने से बड़ों के दीन पर होते हैं। बड़े को कोई काम कर, आज हमने यूरोप को बड़ा माना, वो उल्टा कपड़ा पहनने लगे, हमने उल्टा पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी वो जो नीचे शलवार पहनी, घुटने की जगह पर फटी हुई पहनी, हमने भी फटी हुई पहनने को डिज़ाइन बना लिया। इन्ना लिल्लाहि व कहीं रान पर फटी खड़ी है, कहीं लड़कियां भी ऐसी पहन के फिर रही हैं, और ये उनका फैशन है, ये डिज़ाइन है। कितना बड़ी बुरी बात है, चूंकि हमने उनको बड़ा मान लिया, अब वो उल्टा पेशाब करेंगे, हमने उल्टा ही करना है। वो खड़े होके पेशाब करेंगे, हमने खड़े होके करना है। वो खड़े होके खाएंगे, हमने खड़े होके खाना है। उन्होंने बालों को काले रंग से औरतों के और रंग दे दिए हैं। हमारी औरतों में से हर एक की कोशिश है कि हमारे बाल भी वो अंग्रेज़ों वाले होने चाहिए। उसके लिए बाकायदा इस तरह की चीज़ें निकल आई हैं जो बालों को वो लगा के काला, वरना हमेशा काला रंग पसंद होता था कि भी मेरे बाल सफ़ेद ना हो और रंग ना हो, बल्कि काले ही रहें। लेकिन आज वो नहीं है। आज देखें लड़कियां हैं, वो रंग क्या है अंग्रेज़ों वाला, वो गोरों वाला वो रंग है बालों का। अब ये बनाया जा रहा है, ये नहीं है कि पैदा ऐसी हो रही हैं, वो बाकायदा उसके लिए मेकअप का हिस्सा बन गया है ये। तो ये कितना बड़ी मुसीबत है। अगर हम उनको बड़ा ना मानते और बड़ा मानते मुसलमानों को, बड़ा मानते सहाबियात को, बड़ा मानते सहाबा किराम को, फिर हम उनकी नक्काली करते। तो फरमाया कि हम उसी की इबादत करेंगे जिसकी आप इबादत करते थे, इलाहा का, तेरे माबूद की। इसलिए अगर मैं ठीक हुआ
تو میرے بچے وہی کریں گے جو میں کرتا جا رہا ہوں۔ میں خود اگر اہل اللہ کے پاس آتا جاتا ہوں، علماء کے پاس آتا جاتا ہوں، آنے والے مہمان کی عزت کرتا ہوں، آنے والے مہمان کا اکرام کرتا ہوں، میں مہمان کے ساتھ جیسا برتاؤ کروں گا میرے بچے دیکھیں گے، کل کو وہ ویسا برتاؤ کریں گے۔ اور اگر میرا برتاؤ برا ہوگا تو پھر ان کا بھی وہی ہوگا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہوگا تو میں بھول جاؤں کہ میری اولاد نیکوں کے پاس بیٹھے گی۔ میں اگر نیکوں کی قدر کروں گا میری اولاد بھی نیکوں کی قدر کرے گی، میں اگر بروں کی قدر کروں گا میری اولاد بھی ویسا ہی کرے گی۔ یہ خود بخود غیر محسوس طریقے سے اولاد پر رنگ چڑھتا ہے۔ تو اولاد نے جواب دیا نعبد الہک، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے معبودوں کی پوجا کریں گے۔ لیکن فرما دیا آخر میں الہًا واحدا، تم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا اور ہو، اسماعیل علیہ السلام کا اور ہو، یعقوب علیہ السلام کا اور ہو، اسحاق علیہ السلام کا اور ہو، نہیں، تم سب کا معبود ایک ہے، ہم بھی اسی ایک ہی کی پوجا کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اگلی آیت میں بتلا دیا کہ اولاد اگر نیک ہے تو اس کی نیکی باپ کے کام نہیں آئے گی، اگر ماں باپ نیک ہیں تو ان کی نیکی اولاد کے کام نہیں آئے گی۔ ہر ایک اپنی محنت آپ کرے۔ صرف یوں کہنا کہ میرا باپ بڑا بزرگ تھا، پدر ماں فلاں بود، میرا باپ فلانا تھا، جیسے آج کل کے جو بد عقیدہ بد عمل سید ہیں، اپنے آپ کو سید کہلاتے پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم فلاں کی اولاد میں سے ہیں اس لیے ہم کچھ بھی کرتے رہیں بس ہماری جنت پکی ہے۔ تو یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو اس وقت فرمایا کہ صرف قریشی ہونے پر، میرا خاندان ہونے پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا، بلکہ اپنے لیے محنت کرنا، نیک عمل کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو فرمایا۔ تو حضور سے بڑا سید کون آ گیا؟ حضور سے بڑا نیک کسی کا باپ دادا کون آ گیا؟ یہ بھول ہے ہماری، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے، وہ جی ہمارے آباء و اجداد یہ کر گئے لہٰذا ہم جو بھی کرتے رہیں ہماری جنت پکی۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ اس لیے فلاں کا باپ دادا ایسے تھے، بے شک وہ تھے سر آنکھوں پر، ہمیں خوشی ہے، لیکن یہ تب ہمارے لیے ویسے عزت بنیں گے، ویسے اکرام و تکریم بنیں گے جب ان کے اعمال بھی ٹھیک ہوں۔ تو فرمایا تلک امتن، یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، فرمایا تلک امتن، یہ ایک امت تھی، یہ ایک گروہ تھا، قد خلت، جو گزر چکا۔ یہ تو نیک لوگ تھے، گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی جو انہوں نے کمایا، وہ کمائی ان کی ان کے لیے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور ان کی اولادو تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، تمہارے لیے تمہاری کمائی کام آئے گی، ان کے لیے ان کی کمائی کام آئے گی نیک اعمال کے لحاظ سے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اس چیز کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ اولاد سے ماں باپ کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور ماں باپ سے اولاد کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کب؟ جب انہوں نے اپنی طرف سے ان کی تربیت کی، پوری محنت کی۔ میں نے اپنا حق ادا کیا اولاد کے لیے، پھر اگر وہ بگڑ گئے تو نبیوں کے اولاد بھی بگڑی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بیٹا کسی اور طرف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور باپ کسی اور طرف ہے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیوی کسی اور طرف ہے، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بیوی کسی اور طرف ہے۔ فرعون کی بیوی جنت میں، فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، جنت میں حضور فرما رہے ہیں وہ میری بیوی ہوگی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ میری بیوی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک بیوی کا انتقال ہونے لگا تو حضور نے اس وقت فرمایا اس کو کہ میری 2 بیویاں پہلے آگے جہان میں جا چکی ہیں، جا کے ان کو میری طرف سے سلام دینا۔ تو وہ بیوی حیران ہوئی کہ میرے سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی فوت ہوئی جس کا نام خدیجہ، وہ پہلے فوت ہوئی ہیں، اور تو کوئی بیوی میں نے نہیں سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میرے سے پہلے فوت ہوئی ہو۔ تو حضور 2 کا فرما رہے ہیں، یہ کیسے؟ تو حضور سے پوچھا انہوں نے کہ آپ کی تو ایک بیوی فوت ہوئی، تو حضور نے فرمایا دوسری
آسیہ جو دنیا میں تو فرعون کی بیوی تھی لیکن جنت میں میری بیوی ہوگی۔ تو نیک اعمال اور عقیدہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، یہ ہماری دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق